کبھی کسی کو تانا نہ ماریں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ایک طالب علم چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا گرا، بجائے یہ کہ دوسرے آگے سے پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا دوسرے پڑھتے حسبی اللہ، ایسے موقع پہ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ کوئی ٹھوکر لگے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی، ہمیں تو یہ پڑھنا چاہیے تھا، اور جا کے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کے اٹھانا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اس بچے کا پاؤں پھسلا، ہم دور دیکھ کے ہنستے۔ اور اگر آج معاشرے میں یہ ہوتا ہے، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ بجائے زخمیوں کو اٹھانے کے موبائل لے کے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ زخمی بیچارے زخموں میں کرا رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے، یہ سینہ پتھر کا بنا ہوا ہے، اس لیے تو آگے بڑھ کے ہم ان کو اٹھا نہیں رہے۔ اگر کسی کو بیماری کی حالت میں دیکھیں، کسی کے سر میں تکلیف ہے، آپ اس پہ ہنسے نہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھ کے ہنسیں گے، جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے وہی تکلیف آپ کو بھی لاحق ہو جائے گی۔ کسی کو سخت بخار ہے، آپ اسے دیکھ کے ہنسے نہ، اسے دعا دیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، اس کے لیے خدمت کریں، اس کو دودھ گرم کر کے دیں، بازار سے رس لا کے دیں، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں، آئندہ سے اسے تانا نہ دیں، اس پر ہنسے نہ، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر آپ نے تانا دیا، اگر آپ نے مذاق اڑایا، اگر آپ اسے دیکھ کے ہنسیں، جس بیماری اور تکلیف میں وہ مبتلا ہے اسی تکلیف میں آپ بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمارے کلاس فیلوز میں ایک طالب علم تھا، اس بیچارے کو قطروں کی بیماری تھی، پیشاب کے بعد قطرے آتے تھے۔ اس پر کلاس کا ایک طالب علم ہنستا تھا اور اس کو بڑے بڑے تانے والے الفاظ کستا تھا۔ ہوا کیا؟ چند ہفتے گزرے، وہ بھی اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اور پھر بعد میں وہ اس سے معافی مانگا کرتا تھا۔ اس لیے کوئی طالب علم بولنے میں کسی کو تکلیف ہے، صحیح بولتا نہیں، تو آپ اس کا بھی مذاق نہ اڑائیں۔ چلنے میں کوئی پریشانی، اس کا بھی کسی طالب علم یا کسی شخص کے بھی کسی حالت کے اوپر مذاق اڑانا، اسے تانا دینا، بلکہ ہمیں سکھایا کیا گیا، اگر کسی بیمار کو دیکھو، کسی تکلیف میں مبتلا انسان کو دیکھو، کسی مصیبت میں مبتلا انسان کو دیکھو، تو تم نے اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی عافانی، جس نے مجھے عافیت دی، کس سے؟ مما ابتلاک بہ، اس تکلیف سے جس تکلیف میں آپ کو مبتلا کیا، وفضلنی، اور اللہ نے مجھے فضیلت دی، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پر۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جا رہے تھے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ بس اوقات نا بعض بچے ہمارے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز میرے پاس نہیں، جو آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، دیکھ کے کہنے لگے، یا اللہ، جاہلوں کے پاس اتنی دولت، میرے پاس تو نے مجھے علم بھی دیا، پاؤں میں جوتا نہیں۔ تھوڑے سے قدم آگے چلے، آگے ایک آدمی کو دیکھا، وہ پاؤں سے ہی معذور ہے، اس کی ٹانگیں نہیں، فوراً سر سجدے میں ڈالا اور کہنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے، جوتا نہیں بھی مجھے تو نے ٹانگیں اور پاؤں تو دیے، مجھے ٹانگیں اور پاؤں تو دیے۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں، لیکن یہ نہیں کہ ایک بیمار کے پاس آپ بیٹھیں تو اس بیمار کو سنا کے پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اسے سنا کے نہ پڑھیں، اپنے دل میں ان الفاظ کو پڑھیں کہ جو بیماری تمہارے اوپر آئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس بیماری سے مجھے بچایا۔